پڑوسیوں کے احسانات ہیں، تعلق والوں کے احسانات ہیں، میرے ملازمین کے، میرے افسران کے، میرے تعلق والوں کے میرے اوپر احسانات ہیں۔ جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور احسان کرتا ہے، شریف آدمی اس کے احسانات کا لحاظ کرتا ہے، قدر کرتا ہے، جتنی ممکن ہو شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، وہ ناشکرا جاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی احسانات ہیں وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں، سب سے زیادہ احسانات اگر ہیں ہم پر تو محسن انسانیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ سب کہو بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ انسان کو انسان حضور نے بنایا ہے، ورنہ وہ کیسے انسان تھے کہ جن کے ماتحت رہنا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر حکومت کرنا بھی کوئی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کیسے انسان تھے کہ جانور تو اپنے بچوں کو پالتے تھے اور احسان کہلانے والے اپنی بچیوں کو جا کر دفن کراتے تھے۔ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے نا۔ وہ کیسے انسان تھے کہ کوئی جانور کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتا تھا، لیکن وہ انسان دوسروں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیتے تھے بڑے فخر کے ساتھ، اور اس طرح اپنے غصے کی تسکین کیا کرتے تھے۔ تو وہ انسان تو انسانیت سے بہت دور جا چکے تھے۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو انسان بنانے والی شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر اسی قوم، اسی برادری اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا ہوئے جن کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب قیامت تک آنے والے ان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ آپ نے گمراہی کی کھائی میں گرے ہوئے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا اور ہدایت کے مینار پر کھڑا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ گمراہی کے گڑھے کا کنارہ ہے، جہنم کے گڑھے کا کنارہ ہے، اس کے اوپر تم کھڑے تھے، بیچ گرنے والے تھے کہ میرے معبود نے تمہیں پکڑ کر بچا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے راہ پر تمہیں گامزن کر دیا۔ تم رب کو نہیں پہچانتے تھے، رب کا تعارف کروا دیا۔ تمہارا ماں باپ کے حقوق سے تم ناواقف تھے، تمہیں تعارف کروا دیا۔ بچیوں کے حقوق سے ناواقف تھے، تمہیں تعارف کروا دیا۔ پڑوسیوں کے حقوق سے ناواقف تھے، تمہیں پڑوسیوں کا تعارف کروا دیا۔ رشتہ دار ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے درپے تھے، تمہیں سمجھا دیا۔ رشتہ داروں کے حقوق بتا دیے۔ ماں باپ اولاد کے حقوق سے، اولاد ماں باپ کے حقوق سے غافل تھی، تمہیں ایک ایک کی پہچان کروائی۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ احسان اگر مخلوق میں کسی نے کیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں تمہیں اس راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلھا و نہارھا سواء، جس کی رات اور جس کا دن دونوں برابر ہیں۔ رات کا وقت ہو نا، سناٹا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو، جنگل بیابان ہو اور کوئی دکھائی نہ دیتا ہو، اتنے میں ایک گاڑی آتی ہے، وہ 120 کی رفتار سے جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے آگے 2 لائٹیں ہیں جو اسے راستے کے اونچ نیچ اور موڑے بتا رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی تمہیں اس راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں ایک طرف قرآن کی روشنی ہوگی اور دوسری طرف میری سنت کی روشنی ہوگی۔ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، تمہاری گاڑی ایسے چلتی جائے گی جیسے گھپ اندھیرے میں لائٹوں والی گاڑی چلتی ہے۔ میں تمہیں اس راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے اندر رات بھی روشن ہے، جس کا دن بھی روشن ہے۔ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اس لیے ہمیں آج نعرے لگا کر، جھنڈے لہرا کر اور کمکمے روشن کر کے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ورنہ جنہوں نے نبی سے محبت کی ہے انسان تو انسان رہے، جنگل کے درندوں نے بھی ان کی بات کو مانا ہے۔ آج ہماری اولاد بھی نافرمان ہے، آج تو ہماری اولاد بھی ہماری بات نہیں مانتی، آج تو ہماری اولاد باغی ہو چکی ہے جنہوں نے حضور کی اتباع کی ہے۔ جنگل کے درندے بھی ان کے فرما بردار رہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا، رات آ گئی، جنگل میں تھک گئے۔ ایک صحابی نے کہا یار تھک گئے، آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے، ادھر ہی پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ جنگل کے درندے کھا جائیں گے، نکلو ہمت کرو۔ اس نے کہا ہمت نہیں ہے، تھک گیا ہوں، چلو درندوں سے بات کرتے ہیں۔ صحابی چڑھ گیا ایک پہاڑی کے اوپر اور کیا کہہ رہا ہے، یا معشر الوحوش، اے جنگل کے وحشی جانوروں، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے شیروں، اے جنگل کے چیتوں اور بھیڑیوں، نحن من خدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیان کرنا، ہم کوئی عام مسافر نہیں، ہم کوئی عام راہ گزر نہیں، نحن من خدام رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اور ہم تھک چکے ہیں، آگے سفر طے نہیں کر سکتے۔ آج کی رات ہم نے جنگل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم جنگل خالی کر دو، تم دور ہو جاؤ، یہ جگہ ہمارے لیے چھوڑ دو، اس جگہ پہ محمد کے غلاموں نے رات گزارنی ہے۔ ادھر صحابی اعلان کرتے ہیں، ادھر جنگل کے درندے جنگل چھوڑ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْأُسُودُ وَتَهْدِيهِ ثُعْبَانُ، جس کی نسبت اللہ کے پاک نبی کے ساتھ ہو جائے، جنگل کے سانپ بھی ان کے چوکیدار بن جاتے ہیں، جنگل کے شیر اور چیتے بھی ان کے پہرے دار بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی سیرت کو اپنایا ہے، صرف زبانی دعووں پر نہیں رہے۔ آج ہم تو دعووں پر رہ گئے ہیں، کیا میں اور کیا کوئی اور۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلسہ کر کے نعرہ لگا کر یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ کیوں نہیں پیش آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا۔ ہجرت کی رات میرے نبی کے دائیں اور نبی کے بائیں، آگے اور پیچھے گھوم رہے ہیں کہ ادھر سے تیر آئے تو مجھے لگے، ادھر سے تیر آئے تو مجھے لگے، آپ بچ جائیں، میرا وجود چھلنی ہو جائے۔ پھر لوگوں نے کہا، کفار نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے،
اس کو بھی 100 اونٹ انعام ملیں گے، جو ابو بکر کو لے کر آئے اس کو بھی 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ ابو بکر نے کوئی جلسہ نہیں کیا بتانے کے لیے، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ پھر دنیا نے دیکھا جو قیمت نبی کی کفار نے لگائی وہی قیمت ابو بکر کی بھی لگائی ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ احد کا میدان ہے، کفار کا ٹارگٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا چاہتے ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے آگے کھڑے ہوئی ہیں، ابو طلحہ ساتھ کھڑے ہوئی ہیں۔ ابو طلحہ ہاتھ کے ساتھ تیروں کو روک رہے ہیں، جو تیر نبی پاک کی طرف آتے ہیں ڈھال ابھی ہاتھ میں کوئی نہیں، ہاتھ آگے بڑھا کر حضور کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر روک رہے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ شل ہو گئے دونوں ہاتھ، لیکن حضور سے بچا رہے ہیں، اور سعد کو حضور تیر پکڑا رہے ہیں، اور وہ تیر پکڑ کے حضور کے دشمنوں کو مار رہے ہیں، اور حضور خوش ہو کر فرما رہے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، تیر مارو سعد، میری ماں بھی تجھ پر قربان ہو، میرا باپ بھی تجھ پر قربان ہو۔ حضور خوش ہو کے دعائیں دے رہے ہیں، اپنے عمل سے بتایا۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آج ہم عمل میں زیرو ہو گئے ہیں، سب سے پہلے میں بعد میں آپ، اس لیے ہمیں زبانی طور پر اور نقش و نگار کے ساتھ کمکموں کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ورنہ حضور کے غلام تو دور سے پہچانے جاتے ہیں، ان کو تو جنگل کے درندے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کایا پلٹ دی، ایسے بڑے محسن تھے، نہ تھے جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اور آپ نے ایسے دنیا کا نقشہ بدل دیا کہ شاعر خراج عقیدت پیش کرتا ہے، فرمایا وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، سب کہو صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ۔ وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت جو پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ جو انسانیت کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ جو ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا۔ بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ آپ نے ٹکر لی، اور غریبوں اور غلاموں کو یوں عزت عطا فرمائی کہ آج فتح مکہ کا دن ہے، سارے لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے مجمع پر نگاہ دوڑائی، ادھر وہ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں جنہوں نے پتھر مارے تھے، اور ادھر آپ کے جانثار ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے نگاہ دوڑائی، پھر آپ نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ اسی مکہ کی گلیوں میں جس کو پیٹا جاتا تھا، اسی مکہ کے سنگریزوں پر جسے گھسیٹا جاتا تھا، اسی بلال کو اسی مکہ کے اندر مارا جاتا تھا۔ آج مکہ فتح ہو گیا، میرے نبی پوچھ رہے ہیں بلال کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا بلال چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پر، سارے لوگ نیچے رہیں گے، اور حبشے کا غلام بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آج اذان دے گا۔ اللہ، ہم تو کوئی ماڑا آدمی ہو، لسا آدمی ہو، سلام کر کے راضی نہیں ہے اس کو، کسی غریب کو ساتھ بٹھانا تو دور کی بات ہے، غریب کو سلام کر کے ہم خوش نہیں ہیں۔ ہمارے اندر تو تھوڑا سا اگر اونچا درجہ آ جائے، نچلے والا آدمی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور باقی کو چھوڑو، سکا بھائی اگر کمزور ہو جائے مالی حساب سے، بھائی نظر نہیں آتا۔
ہمارے وہی رشتہ دار ہیں، وہی تعلق دار ہیں جو مالی طور پر مضبوط ہوں۔ غریب بندے کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں، اور میرے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے؟ بلال جیسے غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کرو اور باقی سرداروں کو نیچے کھڑا کرو۔ سب کو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ وقت بھی بڑا مختصر ہے، کیونکہ جب وقت ہوتا ہے تب آپ نہیں ہوتے ہیں، اور جب آپ آتے ہیں تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، ورنہ ہفتے میں ایک دن تو شوق سے آیا کریں اللہ رسول کی بات سننے کے لیے، نیت کریں سارے انشاءاللہ، بڑا وقت آئے گا۔ بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کایا پلٹی۔ عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ نے رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کیا حق ہے اس پیارے نبی کے ہمارے اوپر؟ اللہ کہتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي۔ پہلا حق یہ ہے اس نبی امی پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کو اللہ کا نبی بھی مانو، اللہ کا آخری نبی بھی مانو۔ وہ نبی بھی ہے اور اللہ کا آخری نبی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا حق یہ ہے ایک طرف ساری کائنات کی محبت ہو، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ان دونوں محبتوں کا مقابلہ آ جائے۔ اگر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، نبی پاک کی محبت غالب آنی چاہیے۔ قرآن نے بیان کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ایک طرف باپ کا حکم ہے، دوسری طرف میرے نبی کا حکم ہے۔ باپ نبی کے خلاف حکم دے رہا ہے، ایک طرف اولاد کی فرمائش ہے، دوسری طرف میرے نبی کا حکم ہے۔ یہ گن گن کے اللہ نے بتایا، ایک طرف بیوی کی فرمائش ہے، دوسری طرف میرے نبی کا حکم ہے۔ اولاد کی فرمائش کہتی ہے لے لے رشوت کا پیسہ، لے لے سود کا پیسہ، لے لے حرام کا پیسہ، ہماری آرزوئیں پوری کر دے، مجھے موٹر سائیکل لے دے، مجھے گاڑی لے دے۔ بیوی کہتی ہے مجھے کپڑے لے دے، مجھے زیور بنوا دے۔ ایک طرف ان کی فرمائش ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے خبردار یتیم کا مال نہ کھانا، خبردار رشوت کا پیسہ نہ کھانا، سود کا پیسہ نہ کھانا۔ اللہ کہتے ہیں اب آ گیا مقابلہ، ایک طرف تیرے رشتہ دار ہیں وہ حرام کی فرمائش کر رہے ہیں، دوسری طرف میرے نبی کا حکم ہے، میرا نبی تجھے حرام سے روک رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو جھنڈا نہ بھی لہرا، اگر رشتہ داروں کی فرمائش کو چھوڑ کر میرے نبی کی بات کو ترجیح دے دی، میں اللہ جان لوں گا میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اگر زبان پر نعرے بھی لگاتا رہا، جشن بھی مناتا رہا، گلیاں بھی سجاتا رہا، لیکن میرے نبی کے حکم کو تو نے ٹھکرا دیا، پھر نعروں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک میرے نبی کے حکم کو نہیں مانے گا تب تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں بَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ ایک طرف تیرا کاروبار اور تجارت ہے، تیرے کاروبار اور تجارت میں وہ چیزیں بھی بیچی جا رہی ہیں جن کے بیچنے کا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ شراب بیچنے سے منع کیا ہے، ناپ تول میں کمی سے نبی پاک نے منع کیا ہے، 2 نمبر چیزیں بیچنے سے نبی پاک نے منع کیا ہے۔ جن جن چیزوں کو بیچنے اور کاروبار کرنے سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب جناب تیری تجارت ہے، پیسہ نظر آ رہا ہے، بادشاہ اگر میں مال کے
اندر ملاوٹ کر دوں گا تو اچھی بک جائے گی، پیسہ زیادہ آ جائے گا، اگر ملاوٹ نہیں کروں گا تو پیسے تھوڑے آئیں گے۔ اب کہتے ہیں تجارت اور نبی کی محبت کا مقابلہ آ گیا۔ اب پتہ چلے گا نا، اگر میرے نبی کی محبت غالب آئی، تو نے 2 نمبری چھوڑ دی، پھر تو جلسہ نہ بھی کر تو میں اللہ جان لوں گا میرے نبی کی محبت کرنے والا ہے۔ لیکن اگر میرے نبی کے حکم کو تو ٹھکرا رہا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، چاہے لاکھ جلسے کر رہے، نبی کی محبت کا اللہ تعالیٰ تجھے حقدار نہیں سمجھتا۔ اسی طرح جناب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تیرے گھر، تیرے بلڈنگ، تیرا مکان جنہیں تو پسند کرتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے نا اپنا مکان ہو، اللہ ہم سب کو اپنے مکان نصیب فرمائے، ہر کوئی چاہتا ہے اپنا مکان ہو، یہ کوئی بری بات نہیں، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اے اللہ فرماتے ہیں تو مکان بنا رہا ہے، پیسہ تیرے پاس ہوا ہے جو حرام طریقے سے آیا ہوا ہے، بہنوں کا حق دبا کے آیا ہوا ہے، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر کے آیا ہوا ہے، پلاٹ دوسرے کا تھا بیچ تو نے دیا ہے، وہ حرام پیسہ تیرے پاس آیا ہوا ہے۔ اب جناب وہ حرام طریقے سے پیسہ کما کے تو نے مکان بنایا، اب اللہ کے نبی نے تو اس مکان سے منع کیا تھا، اس مکان کے اوپر تو جھنڈا بھی نبی پاک کی محبت کا لہرا رہا ہے، اس مکان کے اوپر لائٹیں بھی لگا رہا ہے نبی کی محبت میں، لیکن یہ مکان کون سا ہے؟ یہ مکان تو بہنوں کا حق مار کے تو نے کمایا ہوا ہے، نیچے زمین وہ ہے جو حرام کے پیسوں کے ساتھ خریدی گئی ہے، اوپر تختی ماشاءاللہ کی لگا دی گئی ہے، اوپر تختی ھذا من فضل ربی کی لگا دی گئی ہے، اوپر جھنڈا نبی کی محبت کا لہرا دیا گیا ہے۔ جب تک مخلص نہیں ہوگا نبی کی اطاعت کے ساتھ، جب تک یہ حرام مال چھوڑے گا نہیں، تب تک جھنڈا لہرانے سے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ فرماتے یہ ساری چیزیں، یہ رشتے ناتے، یہ کاروبار، یہ مکان اگر اللہ کے نبی کی محبت پر غالب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، تم اللہ کی رحمتوں کے حقدار نہیں ہو، دھوکہ دے رہے ہو نبی کی محبت کے ساتھ، تم 2 نمبری کر رہے ہو نبی کی محبت کے ساتھ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اے لوگو جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے گویا کہ انکار کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں لچھے دار تقریریں میں بھی کر سکتا ہوں اور کرنا آتی ہیں، لیکن دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دیکھو 2 نمبریاں دنیا کے اندر شاید چل جائیں، آخرت میں نہیں چلنے والی، اللہ رسول کے ساتھ نہیں چلنے والی۔ جب تک مخلص نہیں ہوں گے، جب تک حضور کی غلامی میں مخلص نہیں ہوں گے، تب تک میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں زبانی نعرے کام نہیں آئیں گے۔ وقت پورا ہو گیا، آخری 2 مثالیں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اس چیز کی انگوٹھی جی، سونا مردوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، پہن کے حضور کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور نے نا یوں کھینچ کے اتار دی، اس کی انگلی سے نا آپ نے کھینچ کر اتار کر پھینک دی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا تو نے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے؟ حضور نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ حضور تشریف لے گئے، صحابہ نے اس کو کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لے، بیچ دے یا گھر والوں کو دے دے، عورتوں کے لیے تو سونا پہننا جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، صرف مردوں کے لیے پہننا منع ہے۔ صحابی نے کہا جس انگوٹھی کو میرے نبی نے پھینکا ہے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں
سونے کی لاکٹ پہنی ہوئی ہے، سونے کا چین پہنا ہوا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، نعرے بھی لگا رہے ہیں، جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، ان کو بتاؤ نا کہ حضور نے منع کیا ہے، وہ جی خیر ہے جی مولوی صاحب تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، معلوم ہے ماننے کے لیے حضور کی تیار نہیں ہے، حضور کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی مکان بنایا، اب اس وقت کتنا مکان خوبصورت بنایا ہوگا، لیکن اس وقت کے حساب سے وہ ذرا کوئی ڈیزائنی مکان تھا۔ آج ہمارے والے ڈیزائن تو صحابہ دیکھ کے تو حیران ہو جائے نا، اس وقت کے حساب سے کوئی ڈیزائن والا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکانوں کی تزئین پر، ڈیزائننگ پہ جو خرچہ ہے نا، یہ حضور کو قطعاً پسند نہیں تھا۔ بھئی اچھا مکان بناؤ، پکا بناؤ، یہ جو فضول اس کی ڈیزائننگ پہ تم خرچے کر رہے ہو نا، حضور کو بڑی نفرت تھی اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ مکان حضور کو پسند نہ آیا، میں ہوتا کہتا واہ جی وہ کمال کر دیتے ہیں جی، بڑا زبردست جناب، حضور کو یہ پسند نہ آیا۔ خیر آپ نے کہا کچھ نہیں، پھر وہ صحابی آئے نبی پاک کے پاس، اس وقت وہ پاس موجود نہیں تھے، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے کوئی توجہ نہ دی ان کی جانب۔ بندے کو پتہ چل جاتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی میرے ساتھ ملے تو میں پتہ چل جاتا ہے محبت سے کون مل رہا ہے اور جان چھڑانے والا کون مل رہا ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے نا، پہچان لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہ دی، رخ پھیرا، بڑے پریشان ہوئے، صحابہ سے پوچھا پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میں حضور کا چہرہ کوئی پھرا پھرا دیکھتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں اور تو پتہ نہیں، تیرا مکان پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے، کیا پتہ وہ آپ کو ناپسند، چونکہ تزئین مکان کی تو حضور کو پسند نہیں ہے۔ صحابی گئے اور جا کر سارا اپنا بنا بنایا مکان گرا دیا اور کہا جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مکان میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آج ہم بھی دیکھیں نا اپنی زندگیوں پر، میرے بھائی یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل سے دکھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے۔ کسی پر اٹیک کرنا، ہر بندہ آج کل سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح، کیا سنت سے ثابت ہے اور کیا سنت سے نہیں ثابت ہے، لیکن اتنا جذبہ تو ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے نا کہ میں اپنے عمل سے ثابت کروں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ دوسرے طب کے خلاف گلا پھاڑ کے میں تقریر کر دوں، ٹھیک ہے، آپ بھی کہیں گے واہ جی واہ مزہ آ گیا، صحیح آپریشن کر دیتا نے، لیکن ہم خود بھی تو سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنانا خود شروع کر دیں نا، خود بخود بدعات سے ہم نکل آئیں گے، لیکن جب ہمارے جذبے یہی نہیں ہوں گے کہ ہم نبی پاک کی غلامی میں آئیں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، پھر کہاں یہ سیرت ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا